السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد میں باہمی حسد و عداوت کی صورت میں والد کا رویہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ بات فطری ہے کہ باپ اپنی اولاد میں صالح اور نیک اولاد کو پسند کرتا ہے اور اس کا طبعی رجحان اور محبت کا وافر حصہ اس نیک اولاد کو ملتا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں اگر اس رویہ کو معتدل رکھا جائے اور باقی اولاد کے حقوق بھی پورے ادا کیے جائیں۔ جہاں تک دل کا معاملہ ہے تو اس میں انسان کا کوئی زور نہیں۔ سیرت انبیاء کرام میں سیدنا یعقوب کی مثال اس ضمن میں ہمارے لیے رہنمائی فرماتی ہے۔ آپ سیدنا یوسف کا ان کے باقی بھائیوں کے مقابلے میں خاص خیال رکھتے تھے، چونکہ سیدنا یوسف بچپن ہی سے نیک اور صالح فطرت کے حامل تھے، لہٰذا ان کی شخصیت کے یہ روشن پہلو سیدنا یعقوب کی توجہ اپنی طرف کھینچتے تھے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو عبرت و نصیحت کے لیے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سیدنا یوسف کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت سے نوازا تھا بلکہ آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ سورہ یوسف میں ان کا ایک واقعہ خواب سے شروع ہوتا ہے جو وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب سیدنا یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، اس نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا کہ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ سیدنا یوسف کے 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بنیامین ان کا سگا بھائی تھا۔ سیدنا یعقوب کو معلوم تھا کہ سوتیلے بھائی سیدنا یوسف سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کارروائی کرنے میں انہیں کوئی تعمل ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے صالح بیٹے کو متنبہ فرما دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ حسد و رقابت کے جذبات اولاد میں پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ صلاحیتوں کے اعتبار سے انسان مختلف ہیں۔ ضروری نہیں کہ 4 بھائی ہوں اور تمام ایک ہی جیسی صلاحیتوں کے مالک ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کا رجحان کسی ایک شعبہ میں ہو جبکہ دوسرے کا اس شعبہ میں کوئی رجحان نہ ہو۔ اسی طرح ذہنی صلاحیتوں میں فرق ہو سکتا ہے، جسمانی صلاحیتوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ غرض اس اختلاف کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس صورت میں والد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقہ سے نبھائے اور اولاد کے درمیان اعتدال پسندی کا رویہ اپناتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتا رہے۔ نافرمان اولاد سے طرز عمل شریعت کے مطابق ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ تو نیک اور صالح ہے جبکہ اولاد اس کے برعکس فاسق و فاجر ہے۔ اس صورت میں باپ بیٹے کا رشتہ تو برقرار رہتا ہے لیکن دونوں کا نظریاتی بعد ان کا قلبی تعلق مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ والدین کے لیے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی کیفیت ہے کہ نہ تو اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہی کوشش کے باوجود اس کو صالح بنا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سیدنا نوح کے کردار سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ جب قوم نوح کی نافرمانیوں کے سبب باری تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ ہوا تو ایک جانب سیدنا نوح ہے اور دوسری جانب ان کا نافرمان بیٹا۔ اس کے متعلق سیدنا نوح کے جذبات کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب قرآن حکیم میں بائیں الفاظ وارد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب، ان کا بیٹا اس کے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔
جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی اللہ سے درخواست نہ کر کہ جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ اللہ تجھے نصیحت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ سیدنا نوح نے فوراً عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والد اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، باقی ہدایت کا معاملہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ انسان ظاہر پر فیصلہ کر سکتا ہے، دل کا معاملہ اس کے بس میں نہیں، وہ تو بنانے والا خالق ہی جان سکتا ہے۔ بہرحال والدین کو چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کرے کہ اولاد کو صالح بنا سکے، اور اگر وہ نہ بن سکیں تو ان کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اور اللہ کے ہاں ان کے اس عذر کو قبول کر لیا جائے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔